برداشت کرنا بزدلی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ زندگی میں کبھی ہار نہیں سکتا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے اتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش کو بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں پھر کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ زندگی اتنی سچائی اور اچھائی کے ساتھ گزاریں کہ جب کوئی کہے کہ تمہیں تمہارے کرموں کا پھل ملے تو ان الفاظ کو آپ دعا سمجھیں، بد دعا نہیں۔ موت نے زندگی سے پوچھا کہ ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ تو زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ ہو۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، زندگی کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے یا نہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ جس شخص کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی، یقین مانے وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ انسان جب بار بار اچھا کام کرتا ہے تو اچھائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ٹوٹ جاتے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اس کے بارے میں خاموش رہیں، جبکہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اسے کھلے دل سے اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا بلکہ اصل طاقت تو چپ رہنے میں لگتی ہے۔ ہم لوگ اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جنہیں ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ جانا کہ اس کی ذات اور عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے بھی زیادہ صاف رکھیں، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح خیالات ہمارا کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، کیونکہ برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں،
مگر انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا شخص کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ اگر پیار کرے گا تو اپنی ضرورت کے لیے، اور مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا وفادار ہی کیوں نہ ہو۔ کسی طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا، اور کسی کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت خطرے میں ڈال دے گا۔ اگر دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی اچھا کرے گا اور تمہارے راستے آسان کر دے گا۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ تاکہ تمہاری زندگی خوشحال ہو سکے۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں۔ کچھ لوگ مدد لینے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں، اور کچھ لوگ مدد مانگنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ منافق اور کم ظرف لوگ ہمیشہ آپ کی ان 3 چیزوں پر وار کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آپ کے کردار پر سوال اٹھا کر یا جھوٹ پھیلا کر آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے لوگ آپ کی کامیابیوں سے جلتے ہیں اور آپ کی کامیابیوں کو چھوٹا دکھانے اور تعریف خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ آپ کے نزدیکی رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے فاصلے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک معیار ہے۔ جس گھر کے بڑوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہو، اس گھر کے چھوٹے کبھی آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ برا وقت آنے سے پہلے اس کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ اپنے سے چھوٹے اور کمتر لوگوں سے ویسے ہی پیش آئیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رتبے میں بڑے لوگ آپ سے پیش آئیں۔ انسانی دماغ جو کچھ بھی واضح طور پر سوچ سکتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ اصل کامیابی کا بہترین انعام 2 احساسات کی شکل میں محسوس ہوتا ہے، ایک اندرونی سکون کا احساس اور دوسرا اپنی قدر و قیمت کا احساس۔ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب آپ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی آپ سے راضی نہیں۔ اپنی کامیابی کے لیے اسی مالک کو سب سے بڑا مانتے ہوئے اس سے دعا کریں، اور کامیابی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کریں۔ یہ توازن ہی ہمیں اندرونی سکون کا احساس اور حقیقی خوشی سے آشنا کروائے گا۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں اور آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ بعض لوگ آپ کے 7 سالوں کی مسافت طے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو اپنے معلوم نہیں ہوتے۔
آپ کے اور ان کے دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ حائل ہوتا ہے، اور بعض اوقات اچانک کوئی اجنبی ملتا ہے اور چند لمحوں کی ملاقات میں وہ ہمیں اپنا معلوم ہونے لگتا ہے۔ سخاوت مالک کل کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سخی کے لیے یہ صفت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ پیار بخیل مسلمان سے ہوتا ہے، اسی لیے بخیل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال کا طمع نہ کرنا بھی سخاوت ہے۔ نیکی کا صلہ لوگوں سے طلب کرنا بھی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ خود آپ کے احسان کا بہترین صلہ لوٹائے گا۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔